ناول مالا ایپیسوڈ 4۔ نکاح کا وینیو سفید اور سبز رنگ میں سجا تھا۔ اونچی چھت سے جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ اسٹیج بھی سفید پھولوں اور سبز پتیوں سے مزین تھا اور مہمانوں کی میزوں کے گرد رکھے صوفے بھی سفید تھے۔ وہ ماں کے ساتھ ایک 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ماں چند رشتہ دار خواتین سے باتوں میں مصروف تھی۔ معید ہم عمر کزنز کی طرف چلا گیا تھا، لیکن وہ خود کو یہاں زیادہ محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اگر وہ کزنز میں گئی تو سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہونا تھا، اوشین بند کیوں ہو گیا اور کیا اب وہ جاب لیس ہو گئی ہے؟ اور اس وقت وہ اس سوال کا سامنا کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ویسے بھی اسے ماں پر نظر رکھنی تھی، ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں تھی اور شادیوں پہ تو وہ کچھ زیادہ ہی دل کھول کر کھاتی تھی۔ معید ان کی شوگر کا اتنا دھیان نہیں رکھتا تھا کہ وہ گھر ہی کب ہوتا تھا، لیکن آج وہ دیکھے گی کہ ماں کیسے میٹھا کھاتی ہیں۔ ماں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شال ایک کندھے پر تھی، شفون کا گرے دوپٹہ سر پر تھا۔ وہ ہلکے کاجر اور لپسٹک کے ساتھ بہت باوقار لگ رہی تھی۔ کسی کو اپنے گھٹنوں کا درد کا بتا رہی تھی اور رشتہ دار خاتون ان کو کوئی دیسی ٹوٹکا بتا رہی تھی جو ان کے میاں نے فیس بک پہ پڑھا تھا۔ واقعی حورے جہاں جیسی خوبصورتی اسے ماہی یا معید کو نہیں ملی تھی۔ ناٹ فیئر۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو شاکی نظروں سے دیکھا۔ حورے بھابی، آپ گھٹنوں کا آپریشن کروا ہی لے، میں نے خود کروایا ہے، سمجھو نئی زندگی مل گئی ہے، خاتون نے مشورہ دیا۔ ماں کا نام حورے جہاں تھا، حور کے نیچے زیر تھی، اسے حورے جہاں پڑھتے تھے، اسی لیے بہت سے رشتہ دار ان کو اب بھی حورے کہتے تھے۔ نہ بابا نہ، میں نے نہیں آپریشن کروانا۔ ماں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ انسان کبھی پیچھے کو نہیں پلٹتا، اب جیسے ہی گھٹنے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں۔ اس نے ماں کے قریب سرگوشی کی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا کہ آپ میٹھا نہیں کھائیں گی۔ آج صبح آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 تھی، نرمی سے تنبیہ کی گئی۔ ماں دوسری جانب جھک کے ان خاتون سے کسی بہت اہم موضوع پہ بات کرنے لگی، یوں ظاہر کیا جیسے مالا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ دفتن ساتھ بیٹھی ممانی کسی کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کشمالا نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ سامنے نگینہ آنٹی کھڑی تھی، وہ جو اس روز اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے ساتھ ماموں کے پورشن میں آئی تھی۔ انہوں نے سفید سلک کا ڈریس پہن رکھا تھا، سر پر دوپٹہ تھا۔ وہ مسکرا کے پہلے ممانی سے ملی، پھر ماں سے۔ مالا ان کو دیکھ کے خوش ہوئی، اپنے صوفے پہ جگہ دی۔ تم کب آئی دبئی سے؟ زیاد اور میں پچھلے ہفتے آئے ہیں، اتنے عرصے بعد کسی خاندان کی شادی میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی والی بیٹی ہے تمہاری ماشاءاللہ سے؟ انہوں نے مسکرا کے مالا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں کشمالا ہوں، مجھ سے چھوٹی ماہی کینیڈا ہوتی ہے۔ ارے ہاں، تم تو اسلام آباد ہوتی ہو نا، ہم تمہارے ماموں کی طرف گئے تھے اس دن، نگینہ آنٹی نے ممانی کو دیکھ کے کہا۔ پتہ چلا تم سو رہی ہو، ورنہ ضرور ملاقات ہوتی۔ جی مجھے پتہ چلا تھا، وہ مسکرا کے بولی۔ زیاد کیسا ہے، کیا کر رہا ہے آج کل؟ ماں رسمن نگینہ آنٹی سے پوچھنے لگی۔ زیاد رائٹر ہے، کتابیں لکھتا ہے، ساتھ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم میں بہت اچھی جاب بھی کر رہا ہے، مگر بڑے عرصے سے کچھ لکھا نہیں۔ کہتے ہوئے نگینہ آنٹی کی آواز میں اداسی گھل گئی۔ مالا کی متلاشی نظریں سارے ہال میں گھومی اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ وہ کچھ مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ وہ سیاہ بالوں کو جیل سے پیچھے کیے دوسرے کزنز کی طرح کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ اس وقت وہ سنجیدگی سے کسی کی بات کا جواب دے رہا تھا، جن کی روشنی میں زیادہ جاذب نظر آ رہا تھا۔ اس کی منگنی کی تھی تم نے کچھ عرصہ پہلے، کوئی مسئلہ ہوا تھا پھر؟ ماں کو یاد آیا۔ بظاہر دوسری طرف دیکھتی کشمالا کے کان کھڑے ہوئے۔ بس بھابی کیا بتاؤں، اس کی منگیتر کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ زیاد کی اپنی پسند تھی، اس نے دل پہ بہت بوجھ لے لیا ہے۔ 1.5 سال ہو گیا ہے اس بات کو، اب میرا بیٹا شادی کا نام ہی نہیں لیتا۔ نگینہ بیگم دور نظر آتے اپنے بیٹے کو دیکھ کے اداسی سے بولی۔ ماں بھی افسوس سے خاموش ہو گئی۔ حورے بھابی آپ اتنی نیک ہیں، انہوں نے ماں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ میری زیاد کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ اس ٹراما سے نکل آئے اور نئی زندگی شروع کرے۔ کیوں نہیں نگینہ، میں ضرور دعا کروں گی، ماں نے خلوصی دل سے کہا۔ ایک بلند آواز کانوں میں پڑی تو کشمالا نے چونک کے نظریں گھمائیں۔
سبزہ زار کی انٹرنس پر ایک اونچا نسوانی کہکا گونجا۔ یہ اس بات کا غماز تھا کہ کبیرہ بیگم پہنچ چکی تھی۔ یہ طے تھا کہ وہ ہر فنکشن پہ جان بوجھ کے دیر سے آتی تھی تاکہ ہر نظر ان کی طرف اٹھے، اور واقعی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی وہ انٹرنس پہ چند خواتین کے جھمگٹے میں کھڑی اونچے کہکے لگاتے ہوئے سب کی توجہ گھیر رہی تھی۔ نیلے رنگ کی سلیو لیس ساڑی میں ملبوس تھیں، کانوں اور گردن میں چمکتے ہوئے ڈائمنڈز پہن رکھے تھے، بال بوائے کٹ میں کٹے ہوئے تھے۔ اگر لمبے رکھتی تو زیادہ خوبصورت لگتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ تائی بال چھوٹے کیوں رکھتی ہے۔ اس کی بھی ایک مضحکہ خیز سی وجہ تھی۔ اب وہ چلتی ہوئی باری باری مہمانوں سے ملتی جا رہی تھی، اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو غرور سے ذرا سا ملا کے چھوڑ دیتی۔ مومانی ان رشتہ داروں میں سے تھیں جن کی کبیرہ تائی سے بہت بنتی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں اور نگینہ سے بولی، آپ نے نہیں ملنا کبیرہ سے؟ نہیں تابندہ، میرا کبیرہ سے کوئی رشتہ نہیں، البتہ میرا حورے جہاں بھابھی سے بھی رشتہ ہے۔ اگر کبیرہ حورے جہاں بھابھی سے ملنے خود نہیں آ سکتی تو میں کیوں جا کے اس سے ملوں؟ پھر چہرہ موڑ کے ماں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھی، سادہ دو ٹوک انداز۔ مومانی پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ کشمالہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ کوئی تو رشتہ دار تھا جو ماں کا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ سب کبیرہ کی دولت کی چمک دمک سے اتنے متاثر تھے کہ اس کے گرد مکھیوں کی طرح بنبناتے تھے۔ ماہی کے میسیجز آ رہے تھے، تصویریں بھیجو۔ اس کے فون کی بیٹری کم تھی اور وہ بیٹری پیک کار میں بھول آئی تھی۔ اس نے کیف کو کال کی اور اسے بیٹری پیک لانے کو کہا۔ کیف جب سفید پھولوں سے سجے وسیع ہال میں آیا تو وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ صوفے پہ خواتین کے ایک گروپ میں بیٹھی، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آف وائٹ کامدار ڈریس پہن رکھا تھا، بال چہرے کے ایک طرف ڈالے ہوئے تھے، کانوں میں بڑے بڑے سلور جھمکے نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، جلد اعتبار کرنے والا۔ آنکھیں ذہین تھی لیکن چالاک نہ تھی، ایسی آنکھیں جو مہربان ہوتی ہیں، شک نہیں کرتی، انتقام نہیں لیتی، وہ لوگوں کی اچھائی پہ نظر رکھتی ہے، اور وہ ایسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کیف کے چہرے پہ کرب ابھرا، اس کا دل برا ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ایک کونے میں لے جائے اور اس کو بتائے کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ مالا کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اب بھی وقت تھا، وہ سب کچھ کلیئر کر سکتا تھا، اس سے معافی مانگ سکتا تھا۔ وہ اس مہربان لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک سائیکوپیتھ ہے۔ کوئی عام شخص ایسی البم نہیں بناتا۔ مالا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کے اس کی طرف آ گئی۔ کیف نے بیٹری پیک اس کی طرف بڑھا دیا، بولا کچھ نہیں۔ وہ یہ سب اسے نہیں بتا سکتا تھا، اس کی اپنی مجبوریاں تھی۔ سچ بولنا جھوٹ بولنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تھینک یو کیف، وہ بیٹری پیک پکڑتے ہوئے مسکرائی۔ وہ دونوں ایک پھولدار ستون کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں سیلون گیا تھا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ جم کے کیمرے کا رزلٹ بہت مدھم تھا۔ آپ کے بتائے حلیے کا شخص لفٹ میں سوار ہوا تھا اور واپس جم میں ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے۔ میں نے فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے۔ کیا فائدہ ہے، میں اس کو نہیں پہچانتی تھی۔ آر یو شیور آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ جو آج ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتی، اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی۔ میں قریب رہوں گا، کیف اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا۔ آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کچھ ہے جو آپ اپنے تعاقب کار کے بارے میں جانتی ہیں؟ آواز دھیمی کی۔ دیکھیں، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کچھ بھی اور جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں، کچھ بھی ایسا جو ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک قدم آگے ہوئی۔ فنکشن کی شور اور ہنگامے میں ان کی آواز دور نہیں جا سکتی تھی۔ کشمالہ نے آواز سرگوشی میں بدل دی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک آدمی کے پاس میری ایک تصویر ہے۔ اس تصویر کے بیک پر لکھا ہے حورے جہاں کی بیٹی کشمالہ، اور وہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔
کشمالہ سرگوشی کر کے پیچھے ہو گئی اور کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں جم گیا، ٹھنڈا اور ساکت۔ آپ یہ کیسے جانتی ہیں؟ اور کون آدمی ہے وہ بدبخت بول پایا۔ کشمالہ گردن موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ واپس صوفوں کی طرف چلی گئی۔ وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا رہا۔ وہ کس کھیل کا حصہ بن گیا تھا؟ یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے۔ ماں گھٹنوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کھانا لگنے پہ بفے ٹیبل پہ چلی آئی تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکے۔ شادیوں کا مزہ ماہی کے ساتھ آتا تھا۔ تصویریں بنانا، اپنی میز پہ بیٹھ کے لوگوں اور کھانے پہ تبصرے کرنا، کس نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا۔ ماہی کے بغیر سارے فنکشنز پہ رونق تھے۔ وہ پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب عقب میں نگینہ آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ مالا کا سارا وجود کان بن گیا۔ بظاہر وہ سر جھکائے کھانا نکالتی رہی، پھر پلٹی تو دیکھا نگینہ آنٹی کے ساتھ ان کا بیٹا تھا جسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کے مسکرا دی، پھر جیسے خیال آیا، کشمالہ تم زیاد سے ملی ہو؟ اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو۔ یہ وہی تھا، بھورے کرتے والا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ چہرے پہ سادگی اور مسکراہٹ تھی۔ ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر رسمی انداز میں مسکرائی۔ کیسے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ مجھے بھی۔ پھر ماں کو دیکھا۔ ہم انہی کے گھر گئے تھے نا؟ جیسے یاد کروایا۔ وہ آہستہ بولتا تھا، نرمی اور شائستگی سے۔ وہ ان کے ماموں کا گھر تھا، لیکن کشمالہ وہیں رہتی ہیں۔ زیاد نے ہوں کہہ کر سر ہلا دیا۔ گفتگو دم توڑ گئی۔ وہاں کھڑا رہنا آکورڈ لگ رہا تھا۔ وہ ان سے معذرت کر کے ماں کی پلیٹ لے کر میز پر آ گئی۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اس وقت کھانے میں مگن تھے۔ اس نے ماں کے سامنے پلیٹ رکھی۔ انہوں نے ایک اچھڑتی نگاہ پلیٹ میں موجود لوازمات پہ ڈالی، جیسے دلچسپی نہ ہو۔ پھر چہرہ ادھر ادھر گھمایا۔ کیف ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ماں نے دور سے اسے اشارہ کیا، لڑکے ادھر آؤ، تحکم سے 2 انگلیوں سے بلایا۔ کیف فوراً اس طرف آیا۔ پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ ماں نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ کیف نے بے اختیار مالا کو دیکھا، پھر ماں کو۔ میں کشمالہ بی بی کا ڈرائیور ہوں، کیف جمال۔ جو بھی ہو، وہ پیچھے دیکھو، ٹیبل پر سفید رنگ کی کیا چیز رکھی ہے؟ وہ سفید رنگ کی چیز ڈیزرٹ ہے ماں، اور آپ وہ نہیں کھا سکتی، وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولی۔ ماں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میری ماں نہ بنو۔ پھر انہی خشمگین نظروں سے کیف کو دیکھا۔ جاؤ لے کر آؤ۔ اس نے فوراً کشمالہ کو دیکھا، جس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیف نے ماں کو دیکھا۔ وہ اب کے سختی سے بولی، آواز نہیں آئی؟ لے کر آؤ۔ جی اوکے۔ وہ فوراً سے پلٹ گیا۔ کشمالہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ماں آپ کو شوگر ہے یار، نہ کریں ایسے۔ ماں تو یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ کیف نے ڈش سامنے لا کر سرو کی تو انہوں نے جیب بھر کے ڈیزرٹ ڈالا۔ اچھا تھوڑا کم کر دیں۔ اس نے ہاتھ ان کے پیالے کی طرف بڑھایا تو ماں نے اس کے ہاتھ پہ چمچہ مارا۔ میں نے کہا نا میری ماں نہ بنو، جاؤ یہاں سے۔ وہ خفگی سے اٹھ گئی، پھر کیف کی طرف آئے، غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ڈیزرٹ لے آؤ؟ یہ کیا کرتا؟ آنٹی غصہ کر رہی تھی۔ غصہ ہی کر سکتی ہیں، وہ اٹھ کے جا تو نہیں سکتی نا۔ ان کی فاسٹنگ شوگر 140 تھی صبح، حد ہے یار۔ وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ باس، وہ ہلکا سا کھنگارا۔ آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ وہ کل سے مجھ سے 3 دفعہ یہی سوال پوچھ چکی ہیں۔ ماں کی عادت ہے مذاق کرنے کی، اب ان کو کچھ میٹھا نہیں دینا، اوکے؟ وہ تنبیہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ بس اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کا موڈ ماں کی اس حرکت پر خراب ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ہی بددلی سے سینے پہ بازو لپیٹے بفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اکثریت کھانا ڈال چکی تھی، اس لیے یہاں رش کم تھا۔ تبھی قریب میں کوئی کھنگارا، آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ وہ چونکی، پھر سنبھلی، چہرے کے زاویے درست کیے۔ وہ زیاد تھا، ہاتھ میں پلیٹ لیے اس کے قریب آ رہا تھا، تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر گردن موڑ کے اس میز کو جہاں ماں بیٹھی مزے سے ڈیزرٹ کھا رہی تھی۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اچھا آپ کی بھی اپنی امی سے یہی لڑائی چلتی رہتی ہے؟ کشمالہ نے افسوس سے ماں کی طرف دیکھا۔
मैं उनके घुटने की सर्जरी करवाना चाहती हूँ। शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो सर्जरी कैसे होगी? इसका एक हल है, वो संजीदगी से बोला। फिर अपनी प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। 2 मिनट ये पकड़ें। कशमाला ने नासमझी के अंदाज में प्लेट पकड़ी। ज़ियाद घूम के बुफे टेबल की दूसरी तरफ आ गया, एक प्याला चम्मच उठाया और वापस आ गया। अब वो डिश से डिज़र्ट प्याले में निकाल रहा था। वो मुस्कुरा दी। इसका हल ये है कि आप परेशान ना हो और कुछ खा लें। वो प्याला लेकर मुस्कुराता हुआ इसके सामने आया, इसे प्याला थमाया और अपनी प्लेट वापस ली। थैंक यू, मगर मैं मीठा नहीं खाती। इसने प्याला रखा नहीं, पकड़े खड़ी रही, लेकिन इसे डिज़र्ट नहीं पसंद था, सो ये तय था कि वो नहीं खाएगी। अच्छा, वो हैरान हुआ। अपनी प्लेट से चावलों का चमचा भरा। इस दिन तो आप टेरेस पे ब्राउनीज खा रही थी। ओफ, इसने इसे देख लिया था। अच्छा, मुझे याद नहीं। कंधे बेनियाजी से उचका दिए, फिर बात बदलने को बोली, आप क्या लिख रहे हैं आजकल? ज़ियाद ने गहरी सांस लेकर सर झुका दिया। वो चम्मच से चावल इधर उधर मिक्स करने लगा। मैं आजकल राइटर्स ब्लॉक का शिकार हूँ। पाकिस्तान आया था कि यहाँ बैठ के शायद कुछ लिख सकूँ, लेकिन नहीं लिख पा रहा। क्या लिखना चाह रहे हैं आप? ज़ियाद ने आंखें उठा के इसे देखा। वही जो सब शौक से पढ़ते हैं, एक अजीम लव स्टोरी। इसने देखा ज़ियाद सुल्तान की आंखें उदास थीं, ऐसी आंखें जिनको मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग पे भरोसा नहीं होता। इसे नगीना आंटी की बातें याद आईं। आपकी सुपर पावर क्या है? मेरी सुपर पावर? वो हैरान हुआ। हाँ ना, हर शख्स की एक सुपर पावर होती है। आप किस चीज़ में अच्छे हैं? अगर आप लव स्टोरी लिखने के बजाय वो लिखें जिसमें आप अच्छे हैं, तो आपका ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाए सोचने लगा, फिर अतराफ में निगाह दौड़ाई। मैं राइटर हूँ और मेरा मुशाहिदा अच्छा है। मैं वो नोट कर सकता हूँ जो कोई नोट नहीं करता। मैं कैसे मान लूँ? आजमा के देख लें। अच्छा, वो इसके चैलेंज पे मुस्कुराई। ये जो सामने लड़की जा रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। निगाहों से स्टेज की तरफ इशारा किया। वो अज़ा की बहन वेटर को हिदायत देती नज़र आ रही थी। ज़ियाद ने इस तरफ देखा। इसके पैरों में हाई हील्स की वजह से दर्द है और वो शदीद अनकंफर्टेबल है। फिर ज़ियाद ने चेहरा घुमा के अगला हदफ ढूंढा। वो वेटर जो ट्रे उठाए जा रहा है, इसकी अभी अभी बेइज्जती की गई है क्योंकि इसके कान और गाल सुर्ख हो रहे हैं। आप खुद से बना रहे हैं। आप जानते हैं मैं इन बातों की तस्दीक नहीं कर सकती। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मसलन आप। इसने एक नज़र गौर से कशमाला को देखा। इसको अपने दिल की धड़कन बेतरतीब होती हुई महसूस हुई। कोई सहर सा था इस शख्स की आंखों में। आपके बारे में कुछ बताऊं? बताएं, लेकिन वो अंदर से खाइफ हुई, कहीं वो जान ना ले कि वो इससे कितना मुतासिर हो गई है। आपकी गर्दन या सर के पिछले हिस्से में दर्द है। आपकी गर्दन इस तरफ नहीं मोड़ रही और बार बार हाथ से पीछे दबाती हैं। वो छीम के हंस दी। हाथ नीचे किया। ओके, मान लिया। तस्लीम करने के अंदाज में सर हिलाया। थैंक यू। ज़ियाद के चेहरे पे हैरान सी ममनूनियत थी। आपकी नसीहत ने मेरी मदद की है। शायद मुझे वो नहीं लिखना जो मेरी एडिटर लिखवाना चाहती है, बल्कि मुझे वो लिखना चाहिए जो मैं इंजॉय करूँगा। वो मुस्कुरा दी और प्याला लिए आगे बढ़ गई। दूर किसी से बात करती कबीरा बेगम ने गौर से इन दोनों को बातें करते देखा। वो सुबह वक्त बी के रोने की आवाज़ से उठी। पहले कुछ देर तो बिस्तर में लेटी पलके झपक झपक के छत को देखने लगी। जब से काम करना छोड़ा था, दिन रात का कोई हिसाब नहीं था। एक अजीब सी मायूसी जहन पर छाई थी। काम करने वाली लड़की के लिए फारिग घर बैठना बहुत मुश्किल था। खैर, आज वो अपने बिजनेस प्लान पर काम शुरू करेगी। एक आइडिया आया था इसके जहन में। वो बालों को जूड़े में लपेटती बाहर आई तो वक्त भी आंसू बहाते हुए हूर जहां बेगम को अपनी बेटी का किस्सा सुना रही थी। वही रिवायती कहानी। शौहर काम नहीं करता, नशा करता है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है और बेटी को मारता है। वक्त भी। इसने पीछे से वक्त भी के दोनों कंधों पर हाथ रखा और सर झुका के नरमी से तसल्ली दी। आप अपनी बेटी से कहें कि वो स्टैंड ले, हम इसके साथ हैं। वक्त भी ने अपना सांवला खुरदरा हाथ इसके हाथ पर रख दिया। वो डरती है जी। माला सीधी खड़ी हुई और अफसोस से बोली, वाकई?
وہ بھی کیسے اسٹینڈ لے؟ جب تک عورت کے پاس تعلیم اور مالی خود مختاری نہیں ہوتی تب تک وہ ایسے ہی پٹتی رہے گی۔ مالا ٹھیک کہہ رہی ہے بختو۔ ماں کے ماتھے پہ بل تھے اور وجود میں جلال آ گیا تھا۔ وہ گود میں سبزیوں کی پرات رکھے تخت پر بیٹھی تھی، چھری والا ہاتھ اونچا کر کے بولی، بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے نسیم کو، اسے کہوں میرے پاس آ جائے، وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے سائیں بیٹھے ہیں ادھر۔ وہ کچن میں آئی تو ڈرٹی کچن کی طرف کھلتا دروازہ نیم وا تھا۔ کیف وہاں کافی بناتا نظر آ رہا تھا۔ آہٹ پر پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خواب دیدہ آنکھیں لیے بالوں کا گول مول جوڑا بنائے ہوئے تھے۔ رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی۔ کافی بناؤں آپ کی؟ وہ نظریں موڑ کے دوسری طرف پلٹ گیا۔ ہاں پلیز، توقف کیا اور آواز آہستہ کی، پھر کچھ نکلا لائٹر سے؟ عام سا لائٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ کین سے کافی بینز نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ تیز چل رہے تھے۔ مالی خود مختاری اور تعلیم، آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ابیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ فلٹر پیپر لگا کر کافی بینز اندر ڈالے، پھر اس کمپارٹمنٹ کو کھڑک کر کے بند کیا اور مشین آن کر دی۔ تمہیں اختلاف ہے؟ مالا کو تعجب ہوا۔ کیف اس کی طرف پلٹا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے، جوگرز کی کینچی بنائی۔ ساری لڑکیاں ابیوز ہوتی ہیں باس، بخت بی بی کی بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھوں اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں، یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ کافی میکر سے پانی ابلنے کی آواز آ رہی تھی، سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ہاں ایک ہی بات ہے، غریب کی لڑکی چائے دیر سے لائے تو شوہر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ امیر لڑکی پارٹنر کے ساتھ ڈرگز نہ کرے تو پارٹنر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ ڈرگز پہ لگ جاتی ہے۔ دونوں ابیوز ہوتی ہیں، غریب لڑکی بھی اور امیر پڑھی لکھی لڑکی بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے باس کہ کسی نے عورت کو نہیں سکھایا کہ مرد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کسی نے مرد کو نہیں سکھایا کہ عورت کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کافی گرم مگ اس کی طرف بڑھایا۔ انٹرسٹنگ، خیر آج جیولرز پر چلنا ہے، گولڈ لینا ہے تو چند دن ٹھہر جائیں۔ وہ اب اپنی کافی کے لیے فریش بینز ڈال رہا تھا۔ تولہ ابھی 1,70,000 کا ہے، ایک ہفتے میں یہ 90,000 تک گرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیف نے شانے اچکایا۔ مجھے پتا ہوتا ہے۔ چلیں آپ کی اطلاع کے لیے، مجھے بھی معلوم ہے کہ گولڈ گرنے والا ہے، میں نے خریدنا نہیں بیچنا ہے۔ کچھ برکس ہیں میرے پاس گولڈ کی، ان کو بیچ کے نیا کام شروع کرنا ہے۔ اسی اسنا میں بخت بھی کچن میں داخل ہوئی، ایک نظر درمیانی دروازے کو دیکھا جو کھلا تھا اور پھر دوسری خشمگین نظریں کیف پہ ڈالیں۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو کھڑے کیوں ہو؟ کیف نے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے فریج کی طرف اشارہ کیا۔ میں کشمالہ بی بی سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ناسمجھ ہے جو ڈبل روٹی کو فریج میں رکھ دیتا ہے، حالانکہ فریج میں رکھنے سے ڈبل روٹی جلد خراب ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ باہر روم ٹیمپریچر پر رکھتے ہیں۔ معصومیت سے کہہ کے اپنا مگ لیے باہر نکل گیا۔ بخت بیر نے پیر پٹکائے۔ میں بتا رہی ہوں مالا باجی، یہ ڈرائیور کم اور وارداتیہ زیادہ لگتا ہے مجھے۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ تبھی فون پہ ماہی کی کال آنے لگی۔ وہ بھی اپنا مگ لیے پچھلے دروازے کی طرف چلی گئی تاکہ لان میں جا کے تسلی سے ماہی سے بات کر سکے۔ یہاں بات کرتی تو لاؤنج میں ماں تک آواز جاتی۔ کل کی شادی کیسی رہی؟ تم لوگوں نے مجھے واپس آ کے فون ہی نہیں کیا۔ ماہی الگ ناراض تھی۔ تھک گئے تھے نا رات میں، اب سناتی ہوں سارے قصے۔ وہ پچھلی گیلری میں مگ لیا آگے بڑھ رہی تھی۔ کیف بھی وہیں جا رہا تھا۔ آہٹ پہ رک کے ایک طرف ہو گیا، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ پہلے یہ بتاؤ زیاد کا کیا سین ہے؟ ماں بڑا ذکر کر رہی تھی اس کا، کیسا ہے وہ؟ ماہی کا لہجہ تفتیشی تھا۔ مالا مسکرا دی۔ زیاد؟ مسکرا کے فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ آگے جا رہی تھی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ وہ آگے نکل گئی اور کیف چھپتی ہوئی نظروں سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ صرف ٹال اور ڈارک تھا، ہینڈسم کہاں سے تھا؟ منہ میں بڑبڑایا۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ لان میں بیٹھی کافی پیتے ہوئے ماہی کو ساری شادی کا قصہ سنائے گئی۔ کس نے کیا پہنا، کون کون آیا، کون پہلے ملا، کون نہیں ملا، اور ماہی کا فیوریٹ سوال، کھانے میں کیا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے دیکھا ماں اب لان میں چلی آ رہی تھی۔ ماں اس وقت پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔
اپنے فرب وجود کے ساتھ اب وہ قدم قدم چلتے ہوئے بوگنویلیا کے درختوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ ادھر آؤ، ماں کی نظر اس پہ پڑ گئی جو گارڈ روم کے ساتھ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر لگا تھا۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے بلایا۔ کیف نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا، وہ اسے ہی بلا رہی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ رکھ کے اٹھا اور سیدھا ان کی طرف آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیف جمال۔ کب سے تم نے پودوں کو پانی نہیں لگایا؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ ابھی لگا دیتا ہوں۔ آپ کیوں؟ شام میں یا صبح میں لگاتے ہیں پانی؟ وہ بڑبڑا کے پودوں کی طرف مڑی۔ وہ متذبذب سا کھڑا رہا، جائے یا رکا رہے۔ وہ جو مسکرا کے یہ سب دیکھ رہی تھی اٹھ کے ان کی طرف آ گئی۔ ماں، سلیم لگا دے گا پودوں کو پانی، کیف کو اپنے کام کرنے ہوتے، اس کو جانے دے۔ ماں نے سنا نہیں، ہاتھ پہلوؤں پر رکھے پودوں کا جائزہ لیتے ہوئے برہمی سے بولی، ویسے یہ ظہیر انتہائی ناشکرا آدمی ہے۔ اف ماں، اس کا کیا ذکر یہاں؟ وہ کراہی، پرسوں 4 سدا سے گڑ آیا تھا، میں نے اسے بھجوایا، کل اس کو مل بھی گیا، لیکن مجال ہے کہ اس نے شکریہ کا فون کیا ہو۔ مالا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، وہ ساکت رہ گئی۔ واٹ؟ ماں، آپ نے ظہیر کو گڑ بھجوایا ہے؟ وہ تینوں بوگنویلیا کے گلابی پھولوں والے درخت کے ساتھ کھڑے تھے۔ کیف خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ ہمیشہ بھیجتی ہوں، اب نیا کیا ہے؟ وہ چڑچڑی لگ رہی تھی۔ کشمالہ مبین کو جلد غصہ نہیں آیا کرتا تھا، وہ یا تو ہنس دیتی یا تحمل سے بات بدل دیا کرتی تھی یا اس جگہ سے اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ماں، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ کیا سوچے گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کو شکریہ کہنے کی توفیق پھر بھی۔ ماں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو میرے کام کی نہیں سمجھ آتی، مان لیا، لیکن میری عزت بے عزتی کا خیال تو کرنا تھا۔ اچھا شرمندہ کروایا آپ نے مجھے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور آپ اس کو گڑ بھیج رہی ہیں؟ وہ سمجھے گا میں اس کی منت کر رہی ہوں اب۔ واٹ دا ہیل ماں؟ ماں نے ایک نظر خفا سی اس پہ ڈالی اور سر جھکا لیا، کسی معصوم بچے کی طرح جس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر کیف سے آہستہ سے بولی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، مجھے ادھر کرسی لا دو۔ مالا پیر پٹک کے اندر چلی گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کر دیا اور وہ جو اتنے دنوں سے آنسو رکے ہوئے تھے وہ ایک دم بہنے لگے۔ بے روزگاری کا احساس، بیکار ہونے کا گیٹ، تاریک نظر آتا مستقبل، راکھ ہوا کیریئر۔ وہ اتنے سالوں سے اپنا کماتی اور خرچ کرتی آئی، وہ کسی پہ بوجھ نہیں تھی، لیکن اگر اس کا نیا کام نہ چلا تو وہ اپنے بلز خود نہیں بھر سکے گی۔ کیسی بے بسی ہوگی یہ۔ سب کچھ ایک دم سے حواسوں پر سوار ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی روتی رہی۔ ماں کو کبھی اس کے کام کی سمجھ نہیں آتی تھی، بس معید کی ڈاکٹری ان کو کوئی کام لگتا تھا، باقی مالا اور ماہی کی پڑھائی تو بس شغل تھی جیسے۔ اسے ماں پہ بیک وقت غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پر رونا بھی۔ ماں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ خواہ خواہ ان کو سب کو سوغاتیں بھیج کے اچھا بننے کا شوق تھا۔ وہ اٹھی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ آج ہی اسلام آباد واپس جا رہی تھی، بس یہ طے تھا۔ کیف کی کال آ رہی تھی، اس نے غصے میں کاٹ دی۔ وہ دوبارہ کال کرنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کے کال اٹھائی۔ باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اس نے آنسو رگڑ کے پونچھ ڈالے۔ آج یہ بھی اس سے کچھ سنے گا۔ وہ باہر آئی تو ماں لان میں کرسی پر بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پر بٹن دبا رہی تھی۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے پورچ کی طرف آ گئی جہاں اوپر جانے کا بیرونی زینہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں کیف کھڑا تھا، ریلنگ سے ٹیک لگائے، ایک جوگر زمین پر اور ایک جوگر اوپر گریلی زینے پر رکھے ہوئے، سینے پر بازو لپیٹے وہ اس کا منتظر تھا۔ ادھر آ کے بیٹھے اور میری بات سنیں۔ اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ وہ ناک سکوڑ کے گیلی سانس اندر کھینچتی کرسی پر آ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ لہجہ سخت تھا۔ میں ابھی سن رہا تھا جو آپ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، وہ کھنگارا۔ کشمالہ کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ کیف، تم اپنے کان اور منہ بند کرنا سیکھو۔ مجھے بالکل نہیں پسند ہے تم میرے گھر کی باتیں سنو یا ان پر تبصرہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا، پھر بولا تو آواز آہستہ تھی۔
अप्रैल में गुड़ नहीं होता कशमाला बीबी, 4 सदा का गुड़ सीजन मार्च में खत्म हो जाता है। वो एकदम बिल्कुल ठहर गई। साकिन, हवा रुक गई, शायद इसका सांस भी। मैंने सलीम से पूछा है, फरवरी के बाद 4 सदा से कोई गुड़ नहीं आया, ना आंटी ने किसी को भेजा है। वो इसकी आंखों को बगौर देखते हुए कह रहा था। और तब इसे याद आया, माँ ने ज़हीर को जनवरी में गुड़ भेजा था और इसने शुक्री का फ़ोन नहीं किया था। कैफ पहले जीने पर बैठ गया और इसी संजीदगी से इसे देखते हुए बात जारी रखी। आंटी ने मुझसे 4 दफ़ा पूछा है कि मैं कौन हूँ। वो अपनी बात बार बार दोहराती हैं और वो चीज़ें भूल रही हैं। उनके जहन में नई याददाश्तें नहीं बन रही हैं, या शायद वो वक्त का हिसाब खो रही हैं। पोर्च की फ़िज़ा बिल्कुल साकिन थी, ना वहाँ फूलों की खुशबू थी, ना पौधों का सब्ज़ा। हर शय को ज़वाल आ गया था। कशमाला, इसकी आंखों में देखते हुए वो ठहर ठहर के बोला, आपकी माँ बीमार हैं। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया, जैसे किसी बर्फानी रात में घर से बाहर गुम हो जाने वाले का होता है। ना जान थी ना सांस थी। वो किसी ख्वाब की सी कैफियत में उठी। कदम मन भर के हो रहे थे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किताबें सब ये सिखाते हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है। वो घास पे कदम उठाती लॉन चेयर्स की तरफ बढ़ रही थी। माँ वहाँ अकेली बैठी थी, सर झुकाए मोबाइल पर लगी थी। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि जॉब चली जाएगी तो क्या करोगे, नाकाम हो जाओगे तो क्या करोगे। माँ के माथे पे पसीना आया हुआ था, जिसे वो दुपट्टे के किनारे से पोंछ रही थी। दिल टूट गया तो क्या करोगे, मुस्तकबिल तारीक नज़र आएगा तो कैसे आगे बढ़ोगे। वो उनके साथ कुर्सी पर बैठ गई और गौर से उनका चेहरा देखा। वो खूबसूरत बावकार चेहरा आज बूढ़ा लग रहा था। झुर्रियाँ बढ़ गई थी। बाईं जानिब से होंठों के करीब की जिल्द लटक सी गई थी। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि माँ बीमार हो जाए तो क्या करोगे। वो शायद माही को मैसेज लिख रही थी, आहिस्ता आहिस्ता टाइप करती थी। माला ने नरमी से उंगलियों की पुष्ट उनके गाल पर फेरी। उन्होंने चौंक के इसे देखा। माँ, इसने गीली आवाज़ में पुकारा, आपने ज़हीर को गुड़ भेजा था? मैंने? नहीं तो। उन्होंने हैरत से नफ़ी में दाएं बाएं सर हिलाया। इस हरकत में एक बेबसी सी मासूमियत थी। आंखों में कुछ खोए खोए होने का एहसास था। गुड़ तो सर्दियों में होता है माला। वो नरमी से उनके चेहरे पर उंगलियों की पुष्ट फेर गई। कुछ मुख्तलिफ सा था उनके चेहरे में। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि माँ बीमार हो जाएगी तो क्या करोगे। मगर कशमाला मुबीन को मालूम था कि इसने क्या करना है। वो हूरे जहाँ की बेटी थी, इसके रास्ते मुतयन हो चुके थे। हम इस्लामाबाद वापस नहीं जा रहे, मैं यहीं रहूँगी। वो सीढ़ियों के साथ खड़ा था जब वो इसके पास आई और इसे अपना फैसला सुनाया। तुम जाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, मैं किसी और का बंदोबस्त कर लूँगी। जो फैसला 5 बरस में नहीं हो सका, वो 5 मिनट में हो गया था। मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मिस करे। मैंने जो वादा आपसे किया है मैं वो पूरा करूँगा। मैं यहीं रहूँगा आपके साथ। कैफ को देखते इसकी आंखें भीगने लगीं। इसने बस इस बात में सर हिला दिया और वापस मुड़ गई। इसकी उंगलियां माही को मैसेज लिख रही थी, वो मैसेज जो कोई इंसान अपने माँ बाप के बारे में नहीं पढ़ना चाहता। माही, माँ बीमार है, उनके साथ कोई मसला है, शायद अल्जाइम्स। तुम पाकिस्तान आ जाओ फ़ौरन। चिली वीक के एक छोटे से घर के लाउंज में सोफे पर नीम दराज माबीना का फ़ोन बजा तो इसकी आंख खुली। वो टीवी देखते देखते सो गई थी। वो चौंक के सीधी हुई, मोबाइल उठा के देखा। वो एक मैसेज इसकी जान निकाल गया। वो तेज़ी से उठी, पैरों में जूते घुसेड़े और खड़ी हुई। और तभी इसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इसको शदीद तकलीफ़ महसूस हो रही थी, इतनी शदीद कि हद नहीं। वो खड़ी हुई और सफ़ेद सोफे को देखा जिस पे वो सो गई थी। वहाँ खून के धब्बे थे, इसके लिबास पे भी खून था। निचले वजूद में तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। माँ, तकलीफ़ में इसके लबों से यही निकला। वो दोहरी होके बैठ गई थी। और फिर दूसरा एहसास इससे ज़्यादा जानलेवा था, मेरा बच्चा।